ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ موت جو ہے اس سے کسی انسان کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء اور تمام انسان جو ہیں وہ ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، ان کو موت آ جائے گی۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، وہ کیسی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جو آیت میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 پڑھی ہے، بہت سارے لوگ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ انبیاء اور جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن ہمیں آپ کو ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ جو لوگ فوت ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں، جو شہید ہے، اگر اس کو ہم اسی طرح کا زندہ مان لیں جیسے کہ ہم لوگ عام لوگ زندہ ہیں، تو پھر اس کو اس کی شہادت کیسی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے، اس شہید ہونے کے بعد اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، اور اس کی بیوی کا دوسری شادی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ زندہ انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ مرتا ہے تو پھر ہوتا ہے۔ اور پھر شہید جو ہے وہ جنتی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی انسان مرے بغیر جنت میں چلا جائے، یا پھر وہ زندگی میں جنت کا سوال کرے کہ میں زندہ بھی رہوں اور اسی زندگی میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو برزخ کی زندگی جو ہے وہ ایک علیحدہ زندگی ہے، جس میں نہ صرف شہید زندہ ہیں بلکہ وہ ایسی زندگی ہے جس میں کفار بھی زندہ ہیں۔ لیکن وہ زندگی اور اس زندگی میں فرق ہے۔ وہ زندگی ہے کہ جس کو ہمیں جس کا ادراک نہیں ہے۔ تین عالم ہیں، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا اور ایک عالم برزخ۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے، اور بہت سارے انسان اس کائنات میں جو آئیں گے ان کی روحیں آج بھی عالم ارواح میں موجود ہیں۔ ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ارواح بھی عالم ارواح میں موجود تھیں، اور ہمیں اس دنیا کے اس جہان کے بارے میں کسی قسم کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ہم عالم ارواح میں تھے، عالم دنیا میں نہیں تھے۔ اب ہم عالم دنیا میں ہیں، ہمیں عالم ارواح کے معاملات کا کوئی علم نہیں ہے، اور اسی طرح ہمیں عالم برزخ کے معاملات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ جو اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے، ان کا اس عالم دنیا سے کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ نہ ہی وہ اس دنیا کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، نہ انبیاء دیکھ رہے ہیں، نہ اولیاء دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی عام انسان دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ عالم برزخ ایک علیحدہ عالم ہے، ایک علیحدہ جہاں ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اور ان کو ہماری زندگی کا ادراک نہیں ہے۔ شہید کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا رہا کیونکہ جو منافقین ہیں وہ شہید کے لیے کہتے کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ قتل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہید کو یہ ایک اعزاز دیا کہ شہید کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ شہید جو ہے وہ مر چکا ہے، بلکہ شہادت ایسی زندگی ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے انسان کو، اور وہ ایسی زندگی ہے کہ جس کے بعد ایسی موت ہے کہ جس کے بعد انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اس کا ایک اعزاز ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہماری طرح ہی کی زندگی ہے۔ اگر وہ ہماری طرح ہی کی زندگی ہوتی، شہید کی زندگی بھی یا انبیاء کی زندگی بھی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنا کر دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے،
تو اللہ کے نبی کی زندگی میں تو یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ تو شہید کی زندگی کا یا نبی کی شہید کی جو مرنے کے بعد شہادت کے بعد کی زندگی ہے، یا نبیوں کی جو وفات کے بعد کی زندگی ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اگلے جہان کے ساتھ ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا معنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہیں ان کی ارواح کو جنت میں سبز رنگ کے جو پرندے ہیں ان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کی عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں، وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر اپنی قندیلوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہر سب کچھ ملا ہوا ہے، ہر چیز ملی ہوئی ہے، ابھی کیا چاہیے؟ تو اللہ نے پھر پوچھا تو شہداء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہداء نے سمجھا کہ کچھ جواب دیے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لگاتار ان سے پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ارواح کو ہمارے جسموں میں ڈال دیا جائے، اور ہم دنیا میں جا کر دوبارہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شہید کی زندگی ہے، جو شہید کا رزق ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ شہید کی وہ زندگی جنت میں ہے، اور وہ جنت میں اس کو رزق مل رہا ہے۔ اس دنیا سے بہرحال اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو شہید کی زندگی تھی، یہ شہید کی برزخ کی زندگی ہے کہ جس میں شہید کو اور انبیاء کو جنت میں اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں، وہاں پر ان کی ارواح جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈالی جاتی ہیں، وہاں پر وہ عیش و عشرت کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم ارواح کی زندگی جو ہے، عالم برزخ کی جو زندگی ہے، وہ کچھ نیک لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں قول ثابت کے ساتھ، پختہ بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ پکی بات پر، ایک یقین پر قائم رہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ قول ثابت عطا کرتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی برزخ کی زندگی کے بارے میں۔ پھر سورۃ النور کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کی بات کرتا ہے، ان کے برزخ کی زندگی کو ڈسکس کرتا ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، پس آگ میں ڈال دیے گئے۔ ابھی دنیا کی زندگی میں آگ میں نہیں ڈالے جاتے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ برزخ کی زندگی میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو گناہ گار لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، ان کی برزخ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو برزخی زندگی ہے اس میں شہداء، انبیاء اپنے اعلیٰ ترین جو مقامات ہیں جنت میں وہاں پر موجود ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثابت قدم رکھتا ہے، جبکہ جو کفار ہیں، جو بے ایمان لوگ ہیں، وہ برزخی زندگی میں ان کو سزا ملتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ شہداء برزخی، جو شہداء اور انبیاء ہیں وہ زندہ ہیں، وہ اس دنیا کے اعتبار سے زندہ نہیں ہیں، بلکہ وہ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، اور اسی طرح کفار بھی برزخی زندگی میں زندہ ہیں، لیکن وہاں پر ان کو
اپنے بد عقائد کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ مومن جو ہے وہ برزخی زندگی میں حالت راحت میں ہے، اور جو کفار ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ زندگی جو ہے یہ برزخ کی زندگی ہے، اس کا دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں ان کو دنیا کے معاملات کی ان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ جو شہید ہیں ان کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ کوئی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کا صرف اس جہان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس جہان کے ساتھ سے وہ بالکل لا تعلق ہیں۔ وہ انبیاء ہوں یا شہداء ہوں، وہ اپنی ان کی قبر کے باہر جا کے پکاریں پھر بھی نہیں سن رہے، نہ دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی دور سے پکارنے سے سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی ان کو ہمارے پکارنے کی خبر ہے، نہ انبیاء کو اور نہ ہی اولیاء کو، شہداء کو۔